الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا جو بیان ماہ رمضان کی وجہ سے منقطع تھا، اسی کا میں نے پھر وہی آیت جہاں سے تفسیر کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ پڑھی ہے. آج دوہری عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، عید الفطر بھی ہے، اور میں تفسیر بیان کرنے سے پہلے تفسیروں کو دیکھتا ہوں، لیکن آج دیکھ نہیں سکا. مختصراً کچھ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیت میں آپ یہ سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے. اس درمیان میں شیطان نے سازش کی اور اس وقفے میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ کہہ دیے جو اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ شاید وحی ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے لیے جانے کیا سمجھ لیا، تو قرآن نے اس کا بیان کر دیا.
وہ آیت میں آپ کو بتا چکا، جو الفاظ ملائے تھے شیطان نے وہ بھی بتا چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی یا رسول بھیجے سب پر بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر اپنی طرف سے کچھ ملا دیا، تو اللہ مٹا دیتا ہے اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، اور پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ سازش کرنے والے ہر دور میں سازشیں کرتے ہیں۔ اس وقت مشرکوں نے یہ سازش کرنی چاہیے کہ قرآن میں کچھ ملا دیں۔ آج مسلمان کہلانے والے یہ سازش کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے اپنی بات، جو ان کے اپنے اندر کی بات ہے، اس کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، انہیں کچھ پرواہ نہیں کہ ان کی وجہ سے عقائد پر کیا گزرتی ہے، لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، بس انہیں اپنی منمانی کرنی ہے۔ اس حوالے سے میں جو بات کروں گا وہ یہ کہ جھوٹ کی بنیاد پر جتنے بھی قلعے تعمیر کیے جائیں وہ غلط ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر مذہب بنائے، فرقے بنائے، یا آج بھی جو لوگ خود کو دین کا علم بردار ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ قرآن کی بجائے اپنی بات کرتے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں، بات اپنی کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو سکتے نہیں۔ مگر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ ہمیں تو بس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 روپے ہیں تو 4 کیسے ہو جائیں گے، 4 ہیں تو 8 کیسے ہو جائیں گے۔ یہ بھی شاید کسی وقت ہوتا تھا کہ 2 کے 4، آج تو 2 کے 200 یا 2000 یا 2 لاکھ بنانے کی بات ہوتی ہے۔ انسان کو حرص و ہوس، لالچ، طمع اس نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ اپنے وقار کو ختم کرتا چلا جا رہا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ہمارے اندر کا بچہ جاگ جاتا ہے اور ہم لالچ میں آ کر وہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ ہماری عزت کس میں ہے، ہمارا وقار کس میں ہے۔ تو انسان جب لالچ میں آتا ہے تو پھر لالچ اس کو کہیں کا رہنے دیتی نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گلستان بوستان پڑھنے والے آج تک ان کی باتوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ جملہ بڑا مشہور کہ طمع را سے ہر فست ہر سیت ہی، طمع توئے میم عین، جس کے معنی لالچ، طمع کے 3 حرف ہیں، ان میں نقطہ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو طمع کرے گا وہ خالی رہے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ ایک جانور کے منہ میں ہڈی تھی، آگے پانی کھڑا ہوا تھا تو اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آیا، جانور تھا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ دوسرا جانور ہے اور اس کے منہ میں ہڈی ہے اور یہ میری ہڈی چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے یا تو یہ گمان کیا اور یا یہ کہ اس کے منہ میں جو ہڈی ہے وہ اس کو تھوڑی بڑی یا زیادہ نظر آ رہی تھی، میں اس کی ہڈی چھین لوں۔ اس نے وہ اپنی ہڈی منہ پر جو دبائی ہوئی تھی اس کی گرفت ڈھیلی کی تو وہ بھی پانی میں چلی گئی اور اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں رہا، وہ اس سے بھی گیا۔
تو جو بھی طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، اس کو کچھ ہاتھ آتا نہیں۔ تو جو طمع کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر ہم ہوائی قلعے تعمیر کر لیں، جو مرضی کوششیں کر لیں، کیا آنا ہے؟ تو وہ لوگ جو ایمانیات کے معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ نہیں جانتے، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ دنیا آ جائے گی، دنیا کسی کے ہاتھ آتی ہی نہیں۔ یہ کتنی کوشش کر لیں، وہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اس دنیا کو مردار کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے طلبگار، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، کیونکہ مردار کو دوسرے جانور بھی شاید پسند نہ کرتے ہوں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں ہیر پھیر کرنا، اس کا ترجمہ غلط کرنا، اس کی تفسیر غلط کرنا، یہ کسی کو فائدہ دے سکتا نہیں۔ تو جو لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کس خواب و خیال میں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔